بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر نازل کیا گیا ایک ایسا بابرکت صندوق جس سے مومنوں کے دلوں کو چین اور قرار دیا جاتا تھا۔ مومنوں کے دلوں کی سکون پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس صندوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اور طاقت رکھی تھی کہ یہ صندوق جس قوم کے پاس بھی ہوتا اس قوم کے سامنے بڑی بڑی قومیں ہار مان لیتی تھی۔ تاریخ میں جس قوم کے پاس بھی یہ صندوق رہا وہ قوم دنیا کے فاتح قوم رہی۔ یہ ایسا کرامتی صندوق ہے جس کو حاصل کرنے والا پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا کی طاقتور قوم یہودی پاگل ہو رہی ہے، اور دنیا میں طاقتور قوم ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اس صندوق کو کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صندوق کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کا سب سے طاقتور صندوق ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا، اس تابوت کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اس تابوت کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا اس تابوت کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ تابوت سکینہ آج کہاں پر ہے، یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بہت ساری چیزیں زمین پر اتاری۔ انہی چیزوں میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ سب سے پہلے تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یہ تابوت سکینہ جنت سے اتارا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا ہے۔ تابوت سکینہ کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا، اور یہ تابوت ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ اس کو تابوت سکینہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس تابوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کو چین اور سکون عطا فرماتا تھا، لہٰذا اسی سکون و قرار کی وجہ سے اسی تابوت کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تابوت حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لاتا اور جس کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا تو یہ تابوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہے جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور اس طرح یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائی سینا میں پہنچی، اور کئی سالوں تک اپنی نافرمانی کی وجہ سے صحرائی سینا کے اندر بھٹکتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اس تابوت سکینہ کو اسی خیمے کے اندر رکھا گیا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام پر ایک عمارت تعمیر کرائی،
جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں مکمل کروائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے کی گئی، جس کے اندر بیش قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھی۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ پیارے دوستو، ایک طرف تابوت سکینہ کئی ہزار سال تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ چونکہ تابوت سکینہ کو کئی انبیاء کرام سے نسبت تھی، لہٰذا اسی وجہ سے یہ تابوت بہت زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص صندوق تھا، اور اس تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلویٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے خاص نسبت حاصل تھی، وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہوتے، اور ان کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی، ان کے دلوں پر خوف سوار ہو جاتا، اور اس وقت قوم بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد تابوت سکینہ سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے، اور ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کا ڈر نکل جاتا، اور اس طرح یہ دشمنوں پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا، اور یہ قوم ہر میدان کی فاتح قوم رہتی۔ اور اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی، یا اس قوم پر اگر برا وقت آ جاتا، تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے اس مصیبت یا پریشانی کو دور فرما دیتے، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی۔ پیارے دوستو، جب تک تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہا، یہ قوم دوسرے قوموں پر غالب رہی، اور کوئی بھی دشمن اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا تھا، اور اسی تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود یہودی اور بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل اتنی بدبخت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن ہر نبی کی دور میں اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، اور معاذ اللہ انبیاء کرام تک کو قتل کر دیا۔ جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، اور قوم عمالقہ کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اس طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا، اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی
تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے، اور قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے تابوت سکینہ کو نجاست کی جگہ سے اٹھایا اور تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بیل گاڑی پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے ہی یہ تابوت سکینہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو ملا تو ایک بار پھر تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کا کھویا ہوا وقار ایک بار پھر سے لوٹ آیا۔ لیکن پیارے دوستو، بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی، لہٰذا اس بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی قوم ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ اس طرح یہ قوم پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب پھر سے اس قوم پر نازل ہو گیا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، بخت نصر بادشاہ اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں پر یہودی قوم آباد تھی، اور یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا۔ جب بخت نصر نے یہودیوں کے شہر پر حملہ کیا اور ان کے شہر کو تہس نہس کر دیا، اس جنگ اور قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ تابوت سکینہ آخر کہاں پر چلا گیا۔ پیارے دوستو، یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے تاکہ یہودی قوم تابوت سکینہ حاصل کر کے دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وقار پالے، اور اس تابوت سکینہ کی برکت سے یہودی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے اور یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن جائے۔ اسی وجہ سے آج کے اس دور میں یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں، چاہے تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ آخر کہاں پر ہے اور یہ آخری دور میں کس کو ملے گا، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، اسی وجہ سے یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی یہ جانتے ہیں کہ اپنے مسیح دجال کے آنے سے پہلے پہلے وہ تابوت سکینہ کو حاصل کر لے تاکہ اس کی برکت سے یہودی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب کے کسی ممالک کے اندر موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہوگا، اور اسی تابوت سکینہ کی برکت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے، اس کے متعلق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتا ہے، اور قرب قیامت میں یہ تابوت کس کو ملے گا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا قرب قیامت میں یہ تابوت اس کو عطا فرمائے گا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔